السلام علیکم دوستوں، امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈائلاگ پروگرام کے ساتھ ہارون بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہم بات کریں گے دوبارہ سے بلوچستان میں گورننس کے حوالے سے۔ تھوڑا سا میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا کہ بلوچستان کے اندر گورننس کا سٹرکچر وہ اتنا ویک کیوں ہے، اس حوالے سے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ بلوچستان کا مسئلہ صرف ایک انفورس ڈسپیرنسز کا تو نہیں ہے، یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ایشو ہے اور یہ سارا جو اس کی سٹیمز ہیں اس مسئلے کی، وہ جو بلوچستان کے اوپر جس قسم کی گورننس کی جا رہی ہے، جس کے اندر بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں، بہت سارے ایکٹرز انوالو ہیں، بہت سارے اسٹیک ہولڈرز انوالو ہیں، اور ہر اسٹیک ہولڈر وہاں پر ہم اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں کہ وہ کس طریقے سے اوور آل گورننس اسٹرکچر کو متاثر کر رہا ہے، یا جو پیرل گورننس کا ہم ایک اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے اندر۔ پیرل کا مطلب ہے کہ متوازی حکومت کرنے کے جو مختلف سرکلز ہیں، وہ اوور آل امپیکٹ کر رہے ہیں گورننس کے اوپر۔ آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ آج ایک اور کلات کے اندر انسیڈنٹ سیکیورٹی کا ہوا ہے اور یہ رکنے کو نہیں آ رہے، جس کے اندر آج پھر 2 جانیں چلی گئی ہیں سیکیورٹی اہلکاروں کی، اور کچھ اطلاعات ایسی بھی ہے کہ اس کے اندر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی یہ کہاں ہوا ہے؟ یہ ایگزیکٹلی کلات کے اندر ہوا ہے، اور کلات کے اندر کچھ دنوں پہلے بھی کچھ واقعات ہم دیکھ رہے ہیں۔ کلات بلکہ وہ سارا ریجن نہیں ہے، دیکھیں کلات سے تھوڑا سا نیچے آئیں تو خوزدار کے اندر زہری ایک ایسا ہاٹ سپاٹ ہے، نظر آ رہا ہے، جہاں پر اس قسم کے ایونٹس ہو رہے ہیں، انسیڈنٹس ہو رہے ہیں۔ یا جو ایگزیکٹ آج کا جو واقعہ تھا وہ ہوا ہے کلات کے اندر، اور 2 جو لیویز کے اہلکار ہیں ان کی جانیں گئی ہیں، اور 2 لوگ جو ہیں وہ انجرڈ ہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں، لیکن ہم بات کر رہے تھے جو متوازی حکومت کرنے کا جو ایک حکمرانی کا ایک پیٹرن نظر آتا ہے بلوچستان کے اندر، اس حوالے سے تو یہ جو متوازی جب میں بات کرتا ہوں یا پیرلل گورنمنٹ کے جو مختلف آپ کو اسٹرانگ ہولڈز نظر آتے ہیں، وہ اسٹرانگ ہولڈز بیسکلی کون کون ہے اس کے اندر؟ ڈیفینیٹلی آج کل کے سینیریو میں ہمیں چیزیں بالکل اوپنلی نظر آتی ہیں کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی ہے، جس کے اندر خصوصاً جو ملٹری کے ادارے ہیں اور ملٹری خود ان کی، اور پھر ان کے کچھ نیچے ایسے ادارے ہیں جو خود بھی ایک پیرلل ایک حکمرانی کا جو ایک سٹرکچر ہے اس کو رن کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو اوور آل جو گورنمنٹ ہے، جو کہ صوبائی گورنمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ عوام کی طرف سے چاہے وہ منتخب ہونا ہو، لیکن کم از کم ایک سٹرکچر ایسا موجود ہے گورننس کا آئین کے مطابق، تو اس کو، ان کی پروگریس کو، ان کی پرفارمنس کو، ان کی حکمت عملی کو، ان کی پلاننگ کو، ان کی پالیسی کو ڈسٹرپٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ان کی جو انفلوئنس ہے، جو اسٹیبلشمنٹ جس کو میں کہہ رہا ہوں، اور اس کے اندر بہت سارے اور ادارے شامل ہیں، ان کی جب پاور جب ایگزرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سیکیورٹی ڈیفینیٹلی اوور آل ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، تو پھر یہ بہت ساری ہیومن رائٹس ابیوزز کمیونٹی کے اوپر جب ان کے کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اور اوورٹلی یا کوورٹلی، تو اس کے اندر پھر یہ ہیومن رائٹس کے ابیوزز کے اندر انوالو پائے جاتے ہیں، اور عوام جو ہے بلوچستان کی وہ بہت زیادہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا ایک امپورٹنٹ ہمیں فیکٹر نظر آتا ہے وہ ہے قبائلی رہنما، اور ہم نے پچھلی کچھ ویڈیوز کے اندر یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے قبائلی رہنما اوور آل جو گورننس کا ماڈل ہے اس کے اندر ان کا ایک رول ہے، اور یہ رول آج کا نہیں ہے، یہ رول بہت صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن جو صدیوں 1947 سے پہلے تک کا جو ایک رول تھا، بلکہ 1947 بھی کہنا زیادہ بہتر نہ ہوگا، اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلے جائیں، تو جب تک برٹش نہیں آیا تھا، برٹش اس خطے میں نہیں آیا تھا، یعنی کہ 1857 کے کچھ عرصے کے بعد تک، آئی تھنک ایگزیکٹلی 1881 1882 کی بات میں کر رہا ہوں، جب انہوں نے باقاعدہ اس علاقے کے اندر اپنا انٹرسٹ شو کیا، اور پھر اس کے اندر گورننس، اپنی گورننس برٹش رول کے انڈر
اپنی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے پھر جو ایگزسٹنگ وہ ٹرائبل سسٹم تھا جو کہ بڑا افیکٹو تھا لوگوں کے کو انصاف مہیا کرنے کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کے جو معاملات تھے گورننس کے ان کو چلانے کے لیے، اس کو ایبالش کرتے ہوئے برٹش نظر آئے، اور پھر 1880s کے بعد سے لے کے 1947 تک جس طریقے سے گورننس کی ہے برٹش نے، کہ انہوں نے کچھ ایریاز کو صرف اپنی جو اس ٹریڈ روٹ تھی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس ٹریڈ روٹ کے ارد گرد جتنے بھی علاقے تھے جہاں سے انہوں نے اپنی مائننگ یا ایکسٹریکشنز کرنی تھی اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اپنے مالی مفادات کے لیے، یہاں سے چیزیں نکالنے کے لیے، معدنیات کو نکالنے کے لیے ان علاقوں میں صرف ڈیولپمنٹ کی، اور جو ریلوے ٹریک بھی ایون کیے تھا، اور تافتان تک جو بارڈر تک جو جاتے ہیں، یا پھر افغانستان بارڈر تک جو روڈز بنے ہوں، وہ صرف اس ڈیولپمنٹ کا شاخسانہ تھی کہ یہاں سے ان کا جو ٹریڈ روٹ تھا اس کو فیسیلیٹیشن ملتی رہے۔ لیکن اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جس طریقے سے پھر ایکسپلائٹ کیا ہوا تھا، ایگزسٹنگ ٹرائبل سسٹم تھا اس کے اندر، جس طریقے سے نوابیت کو گسیڑا گیا، انٹروڈیوس کرائی گئی، اور پھر ان کو اس طریقے سے مضبوط کیا گیا، اور جو ان پہلے انگریزوں سے پہلے جس طریقے سے سرداری سسٹم میں سردار کے سلیکشن یا الیکشن کی باری آتی تھی تو وہ بالکل ڈفرینٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوا کرتا تھا، اور پرفارمنس پہ ہوا کرتا تھا، کریکٹر پہ بہت سارا چیزیں بیس کرتی تھی۔ لیکن اس کے بعد سے تو ہم نے دیکھا کہ 1880s کے بعد سے جس طریقے سے نوابیت کا فیکٹر آیا ہے، اس کے اندر پھر ہم نے ہیریڈیٹری پالیٹکس دیکھی ہے، پاورز کو منتقل ہوتے دیکھا، اور آج تک یہی چلا آ رہا ہے۔ 1947 کے بعد جب گورے چلے گئے تو پھر جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اسی سٹرکچر میں اپنے مفادات کو دیکھنا شروع کر دیا، تو بھی انہوں نے انہی قبائلی رہنماؤں کے سہارے پر گورننس کرنے کی کوشش کی، کیونکہ چند قبائلی جو سردار ہیں یا نواب ہیں ان کو گورن کرنا آسان ہے، بنسبت اتنا بڑا صوبہ جس کی آبادی پھیلی ہوئی ہے مختلف چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر، ان لوگوں کو اس طریقے سے گورن کرنا مشکل ہے۔ تو ان کے ذریعے ہی قبائلی سرداروں کے ذریعے، رہنماؤں کے ذریعے، جن کو رہنما کہتے ہیں ہم انفارچونیٹلی، لیکن ان کے ذریعے یہ گورننس چلتی رہی ہے۔ لیکن اس سارے سینیریو کے اندر جو قبائلی سردار ہے یا نواب ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنائی ہوئی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں سو کالڈ سلطنتیں، جس کے اندر ان کی اپنی روایات ہیں، کچھ اوورال قبائلی جو بلوچی کلچر ہے اس سے ملتی جلتی ہیں، لیکن کچھ انہوں نے خود سے اس طریقے سے اپنی عوام کو، اپنے ماتحت رعایا کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایسی چیزیں جو کہ نہ کانسٹیٹیوشنلی ان کو ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں اور نہ کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی اور لیول پر ان کی اکنالجمنٹ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ایسی روایات وہاں ایگزسٹ کرتی ہیں تاکہ وہاں کی لوگوں کو سپریس کیا جا سکے، اور جو آپ کو نظر آتی ہیں مختلف آوازیں جو فنگر پوائنٹس کرتی ہیں ان قبائلی سرداروں کے اوپر، اور ان کو الزامات دیتی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی ہی عوام کو سپریس رکھا ہوا ہے، اور اپنی جیلیں بنائی ہوئی ہیں، اور ڈیتھ اسکواڈز بنائے ہوئے ہیں۔ واللہ عالم وہ میں نے تو کبھی دیکھے نہیں ہیں، لیکن کبھی موقع ملے گا تو ضرور اس پہ انویسٹیگیشن بھی کریں گے۔ لیکن وہاں کے بہت اچھے، بلوچستان کے جو بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، ریسرچرز ہیں، اکیڈمیشینز ہیں، وہ سارے اس چیز کو مانتے ہیں۔ اور پھر ہم نے 2012-13 میں وہ قبریں بھی دیکھی تھیں زہری کے اندر، جو زہری کا ایک علاقہ ہے وہاں پر، جو کہ مینگل جو ہے شفیق مینگل، اس کے ڈیتھ اسکواڈ کہلاتا تھا۔ تو شواہد موجود ہے، رپورٹڈ شواہد ہے، اس میں کچھ چھپانے والی بات نہیں ہے۔ تو اس قسم کے جو ڈیتھ اسکواڈز ہیں وہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ فرنٹ پہ یہی چلاتے ہیں، اگر جو پیچھے ان کی لین دین جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو کہتے ہیں لوگ ہوتی ہے، لیکن فرنٹ پہ سارے کام یہ خود ہی سردار کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پالیٹکس میں آنا ہوتا ہے، ان کو عوام کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ ایک جو پیرلل پھر یہاں پر بھی ایک سٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے جو گورننس، جو حکومت، صوبائی حکومت کے متوازی نظر آتا ہے ہمیں۔ اور قبائلی رہنما جو ہیں اپنے علاقوں میں اتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں کہ بعض اوقات بعض جگہوں پر
जो सूबाई हुकूमत है उससे भी ज़्यादा इनकी जो अपनी रेट है वो ज़्यादा होती है, और वो फिर सूबाई हुकूमत की रेट को चैलेंज करते हुए नज़र आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर ये 2 हो गए, फिर तीसरी जो है वो तीसरा फैक्टर वो डेफ़िनेटली जो वफ़ाक की ब्यूरोक्रेसी है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और वफ़ाक की ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो वसाइल हैं उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए हम देखते हैं कि उनका बड़ा रोल है बलूचिस्तान के अंदर। और वफाक की कोशिश होती है कि बलूचिस्तान की जो अगर जब तो 18वीं तरमीम के बाद 2010-11 के बाद जब 18वीं तरमीम पास हुई तो फिर उसके बाद हमने डेवोल्यूशन का एक नारा देखा था। और डेवोल्यूशन के हवाले से बहुत सारे इदारे तो सूबाई हुकूमतों को मिल गए हैं, लेकिन एक्चुअल डेवोल्यूशन जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी है, और बलूचिस्तान में ख़ुसूसन नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत स्ट्रांगली जो है वो अपना प्रेशर एग्जर्ट करती है और अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करती है, और जो मुकामी हुकूमत है उसको नज़रअंदाज किया जाता है। और हमने जो मुआहदे हमने देखे हैं वहाँ के बलूचिस्तान की ख़ुसूसन मादनियात के हवाले से माजी में जैसे हुए हैं सैंडक वगैरह, जिसमें बलूचिस्तान की हुकूमत का शेयर तक उस तरीके से नहीं था जितना होना चाहिए था। फिर हमने और भी मुआहदे देखे सैंडक के बाद, रेकोडेक के, और अब आके कहीं जो है वो अ, ये चीज़ थोड़ी-सी होती हुई नज़र आती है, बहुत माइनर सी, कि बलूचिस्तान को अब उसका ड्यू शेयर मिलता हुआ नज़र आता है। लेकिन अभी भी बहुत सारा जो शेयर है वो गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी है वो जो इस्लामाबाद है वहाँ पर लाने की कोशिश करती है और अपने हक में फैसले कराने की कोशिश करती है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि पैरेलल जो गवर्नमेंट है उसको एक उसका एक स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आता है, जिसको हम मतवाज़ी हुकूमती स्ट्रक्चर कहते हैं। और फिर इसी तरीके से हम अगर बात करें मज़ीद एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बेसिकली जो हमारी सूबाई हुकूमत है वो ख़ुद भी डेफ़िनेटली जब हम उसकी जो कंपोज़िशन है उसको स्टडी करते हैं तो हमें वो ही यही 3 बल्कि जो ये जो लोग हैं, ये जो 3 फैक्शंस हम जिनको कह सकते हैं, ये कबायली रहनुमा या सरदार आप कह लें या नवाब कह लें या फिर एस्टेब्लिशमेंट या उनके कारिंदे या उनके मातहत महकमे या फिर और ब्यूरोक्रेसी फेडरल की, इन्हीं के ज़्यादा इन्फ्लुएंस से ये हुकूमतें बनती हैं। फ्रंट फेस हम देखते हैं कि यही नवाबों सरदारों का होता है, इन्हीं में से किसी की सिलेक्शन होती है और वो आके वज़ीर आला बनता है। लेकिन पीछे जो टेंटिकल्स हैं और जो स्ट्रिंग्स हैं वो चलाने वाले कौन होते हैं? या फिर फेडरल ब्यूरोक्रेसी होती है या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है। वो ज़्यादातर यही तस्वर किया जाता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर होती है। और फिर जब इस किस्म का वज़ीर आला आकर सीट पर बैठता है तो डेफ़िनेटली फिर कंप्रोमाइज़ भी होता है। एक तो अपने सरदारों का जो एक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है उसके जो उनके मफादात हैं उसके हाथों, दूसरा डेफ़िनेटली जो ओवरऑल पॉलिसी है या तो फिर उसमें कोशिश करती है फेडरल ब्यूरोक्रेसी के उसके जो मंशा है उसके मुताबिक बने, या फिर एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने मंशा के मुताबिक चीज़ों को ड्राइव करने की कोशिश करती है। तो इसके अंदर फिर मकसद कहने का ये है जो इम्पैक्ट आता है वो किसके ऊपर आता है? वो अवाम के ऊपर आता है, और इसी वजह से गवर्नेंस अवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकी बलूचिस्तान की, और वहाँ की महरूमियाँ दिन-ब-दिन, गाहे-बगाहे बढ़ती जा रही हैं। हर गुज़रता दिन महरूमियों में इज़ाफ़ा किया जा रहा है, और ये इज़ाफ़ा अब इस हद तक हो गया है कि अब जो नया एक पावर ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है वो अवाम का बनता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ की इंडिजिनस मूवमेंट्स जो हैं वो ज़ोर पकड़ता हुआ नज़र आ रही हैं। जैसे कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि बलोच यकजहती कमेटी ने बहुत कोशिश की है और अवाम को इकट्ठा किया है, और वो इन जो पैरेलल मतवाज़ी जो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं कि आपस के अंदर खींचातानी, इससे तंग आकर अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए वो खुद बाहर आ गए हैं, और बलोच यकजहती कमेटी उसको लीड कर रही है, और इसकी जो रूह रवां है वो डॉक्टर मारंग बलोच और डॉक्टर सबिया बलोच और समीदीन बलोच और दीगर रहनुमा हैं। तो
اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس طریقے سے پریشر ایکسرٹ کر پائیں گے فیوچر کے اندر کہ وہ اپنے حقوق جو ان کے جائز اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، حقوق ہیں، جس کے اندر بہت ساری محرومیاں جس سے وہ سمجھتے ہیں دور ہو سکتی ہیں، اکنامک رائٹس بھی ہیں اور فنڈامنٹل دیگر رائٹس جیسے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو موومنٹ ہے، پولیٹیکل ایکسپریشن اور بہت سارے پیسفل اسمبلی وغیرہ وغیرہ. تو ان حقوق کو کیسے وہ حاصل کرتے ہیں اور کس قسم کے پریشر ایگزرٹ کرتے ہیں. ابھی تک جو آوازیں جو ریئیکشن بیسکلی ان سرداران اور نوابوں کی طرف سے آیا یا پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا وہ اتنا پازیٹیو طریقے سے نہیں، سپورٹیو نہیں ہے، لیکن اوپر سے سردار کم از کم یا جو ٹریڈیشنل ان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایون کے وہ بھی اس چیز کا اظہار تو کرتی ہیں اوپر اوپر سے کہ مہرنگ ان کی بیٹی ہے اور ان کو آنا چاہیے آگے اور پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بننا چاہیے، لیکن شاید اندر سے ان کو اس چیز کا دھچکا بھی ہے کہ وہ ایرریلیونٹ نہ ہو جائیں اس ساری تحریک کی وجہ سے. تو بڑے نپے تلے انداز میں جہاں کسی حد تک وہ سپورٹ سمجھتے ہیں وہ ان کو کرنا چاہیے تو کرتے ہیں، ادروائز دل سے نہیں کرتے. تو یہ آج کا پروگرام تھا. میں نے کہا کہ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ وہاں کا گورننس سسٹم کیوں اتنا بلوچستان کا ویک ہے اور عوام کو گورننس کے گڈ گورننس کے ثمرات کیوں نہیں پہنچتے. اگر آپ کو آج کی بات آج کا ڈائلاگ اچھا لگا ہو تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. اللہ دیکھے گا.